اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. O you who believe, do not approach prayers while you are intoxicated until you know what you are saying, nor if you need a bath, except when you are traveling. Except when you are traveling till you have bath. تو یہ دوسری جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلے ایک دفعہ آ چکی ہے شراب کے موضوع کے اوپر. یہاں پہ شراب کا ذکر نہیں ہوا مگر نشے کی حالت کا ذکر ہوا کہ اے ایمان والوں تم جو ہو نماز کے اگر تم نشے میں ہو تو تم نماز کے نزدیک نہ جانا. تو یہ دوسرا حکم ہے اس کے اوپر. قرآن نشے کو ایٹ آل ٹائمز جو ہے وہ اس کو حرام کرتا ہے. اگر انسان کو بہت زیادہ نیند بھی آ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ غنودگی میں بار بار ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تم نماز مت پڑھو، جا کے تم سو جاؤ، اس کے وہ بہتر ہے. تو یہ نشے کی جو چیز ہے یہ جو ہے اس کو کرنے کے بعد یہ کہ آدمی جو ہے پھر جا کے نماز نہ پڑھے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک تیمم کا بھی یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ if you are ill or on a journey and one of you comes from the place of relieving himself, or you have associated with women and find no water, then seek clean earth and wipe your faces and your hands. Indeed Allah is ever pardoning and forgiving. تو یہاں یہ تیمم کا حکم ہے کہ تمہیں اگر پانی نہ مل رہا ہو. تیمم کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا ایک ارادہ کرنا، یعنی کہ ٹو میک اے ریزالو. یہ آلٹرنیٹ ہے وضو کے اوپر کہ اگر کوئی پانی اویلیبل نہیں ہے تو تم تیمم کر لو. اب یہ ہوتا ہے کہ تیمم کیا کرتے ہیں، وہ ایک مٹی رکھ لیتے ہیں کسی چیز کے اندر، اس پہ ہاتھ مار کے منہ پہ اور سر پہ ڈالنا. مگر یہ کہ اس سے ایک فیلنگ الائیو ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کو ایک احساس رہتا ہے، پاکی کا احساس رہتا ہے اور نماز کی جو حرمت ہے اس کا احساس رہتا ہے. مگر نماز کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتے کہ یہ کہ اگر پانی نہیں ہے اور وضو نہیں کر سکتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز نہ پڑھیں. Have you not seen those who were given a portion of the book purchasing error and wishing that you would lose your way? تو جن کو ایک کتاب کا وہ تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا. کتاب کا حصہ کس کو دیا؟ وہ تورات اور انجیل اور زبور کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. مکمل جو قرآن ہے وہی ہے، اور ان لوگوں کا تو مقصد یہی ہے کہ وہ جو ہے گمراہ کر دیں مسلمانوں کو سیدھے راستے سے. And Allah is most knowing of your enemies, and sufficient is Allah as a friend and sufficient is Allah as a helper. تو اللہ تو خوب جانتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی کون دشمن ہے، وہ اللہ کافی ہے حمایت کے لیے اور اللہ کافی ہے مددگار. تو ہمیں جو ہے نا یہ ان آیتوں کو ریلی یاد کرنا چاہیے کہ امید نہیں رکھنی ہے. ہمیں آج کل جو ہے نا اپنے دشمنوں پہ زیادہ امید ہوتی ہے، اللہ پہ کم امید ہوتی ہے. تو زیادہ ہم پریشان نہ ہوں، ہم اپنا جو پلان کریں وہ اور محنت کریں مگر فکر نہ کریں، بیکاز اللہ اگر ہمارا دوست ہے تو پھر ہمیں کس چیز کی فکر ہے. Of the Jews there are those who change the words from their context and say we hear and disobey, and hear as one who does not hear, and make concession for us, distorting with their tongues and slandering the deen. If only they had said we hear and we obey, and do hear and look at us, it would have been better for them and more upright. But Allah has cursed them for their disbelief, so they will not believe. یہ آیت جو بتاتی ہے رویہ یہودیوں کو جو تھا ہمارے نبی کے ساتھ جب حکم ہوتا تھا ان کو، تو وہ جو آتے تھے وہ یہی کہتے تھے سمعنا، ہم نے سنا. جو بات پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی حکم دیتے تھے وہ یہی کہتے تھے سمعنا، ہم نے سنا. پھر اس کے بعد ایک دھیمی الفاظ میں اسائنا کہہ دیتے کہ ہم نے نافرمانی کی اس کی. تو یہ بیسکلی ان کی انٹینشن اور نیت ان کا بتا رہی ہے کہ وہ اپنا زبان کو موڑ کے جو ہے الفاظوں کو اس کے جو میننگ اس کو چینج کر دیتے تھے. O you who were given the book, believe in what we have sent down, confirming that which is with you, before we obliterate faces and turn them on their backs and curse them as we curse the Sabbath breakers, and the commandment of Allah is always executed. تو یہ ان کی شرارتیں تھیں جو یعنی کہ قرآن ان کو پھر بھی ان کو جو ہے دعوت یہی دیتا ہے کہ تم کتاب کی طرف آؤ، حق کی طرف آؤ، سچ کی طرف آؤ، اور یہ کہ یہ کتاب جو ہے یہ تمہاری دشمن نہیں ہے، تو تصدیق کرتی ہے تمہاری تورات کی. Indeed Allah does not forgive associating with him, but he forgives whatever is less than that for whom he wills, and he who associates others with Allah has certainly fabricated a grave sin. تو یہاں پہ ایک بار جو ہے شرک سے پاک ہونا اس کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا انحصار جو ہے وہ صرف اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. انسان ایک مسلم بھی ہو سکتا، مسلمان ہونے کے بعد مشرک بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ مسلمان بھی ہے مشرک بھی ہے. اگر ہم رب آف کعبہ کی عبادت نہیں کریں، کعبہ کی عبادت شروع کر دی ہم جاتے ہیں نا کہ ہم کعبہ کی عبادت کریں، ہم تو مسلمان ہیں مگر مشرک ہو گئے.
تو یہ جو ہے نا ایمان اور ایک اللہ، یہ انسان کو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا ایک آزادی والا کنسیپٹ ہے، اس لیے کہ آپ پھر کسی کے اوپر انحصار نہیں کرتے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ شرک جو ہے وہ اس قدر استحصال ہوتا ہے، اور شرک کا استحصال دیکھنے کے لیے آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی مزار پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں غریبوں کے اوپر غریبوں کا کیا استحصال ہوتا ہے. وہ باہر سے ہی چادر خریدتے ہیں، وہ لا کے ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، وہی جو وہاں کے لوگ ہیں بعد میں اس کو اٹھا کے وہ اسی کو بیچ دیتے ہیں. تو کس طریقے سے بیچارے غریب لوگوں کا جو مال ہے وہ لوگ ہڑپ کر رہے ہیں. Have you not seen those who praise themselves to be pure? Rather, Allah purifies whom He wills, and they will not be wronged as much as a skin of a date stone. تو کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں ہم تو بڑے پاکیزہ ہیں. تو یہ بڑی ایک خطرناک سی چیز ہے، سیلف رائچسنس جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ انسان یہ سمجھے کہ میں تو بہت ہی نیک ہوں. تو ہمارا رویہ اس میں بھی غرور آ جاتا ہے، نیکی کے اندر بھی غرور آ جاتا ہے. تو یہ چیز ہے، اور یہ انسان شیطان انسان کے اندر بھی ڈالتا ہے کہ بھائی تم ایک احساس ہی آپ کے اندر ڈال دیتا ہے تم تو بہت نیک ہو. تو جیسے ہوتا ہے نا نیک کار جو ہوتے ہیں وہ بھی تکبر کرنے لگتے ہیں. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب look how they invent lies about Allah and that itself is a manifest sin. تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کسی بھی ایسا حکم جو ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جبکہ وہ اللہ کا حکم نہ ہو، تو یہ تو وہی چیز ہے کہ کسی نے اللہ کے نام پہ جو ہے نا جھوٹ بولا. تو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن میں آیا ہے یا اللہ نے یہ کہا، اور وہ اگر نہیں کہا تو پھر وہ ایک جھوٹ ہوتا ہے. Have you not seen those who were given a portion of the book who believed in superstition and false objects of worship and say about the disbeliever, these are more rightly guided than the believers. تو یہ جو ورڈ یہاں پہ جبت آ رہا ہے، الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، یہ جو جبت کا ورڈ یہاں پہ آتا ہے، جبت وہ چیز ہوتی ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی فاؤنڈیشن نہ ہو، کوئی انریل چیز ہو. جیسے ہم جادو کہتے ہیں، کوئی اس کی فاؤنڈیشن نہیں ہے، ٹوٹکا جادو، یہ جتنے بھی ہم فال نکالتے ہیں، وہم ہوتے ہیں، سپرسٹیشن ہوتی ہے، تمام جبت کی چیزیں. جب لوگوں کا فوکس اس کتاب سے ہٹ جاتا ہے، توجہ اس کتاب سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر وہ پڑ جاتی ہے. تو وہاں پہ یہ دوسری چیز، اینڈ دے سے اباؤٹ دا ڈسبلیورز دیز آر مور رائٹلی گائیڈیڈ دین دا بلیورز. یہ احد کے بعد جو تھے کچھ یہودی جو تھے وہ مدینہ سے مکہ گئے، وہاں پہ ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ ہم میں سے کون ہے جو سیدھے راستے پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مکے کے کافر ہیں نا، آپ لوگ زیادہ سیدھے راستے پہ ہیں، انفیکٹ ایز کمپیئر ٹو مسلمز، اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ جو یہاں پہ حاجی آتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ تو گھروں یعنی خاندانوں کے اندر تعلق جو ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اہل کتاب نے جا کے، یہ یہودیوں نے جا کے ان سے کہا کہ کافر جو ہیں وہ زیادہ بہتر. آپ بھی آج بھی آپ دیکھیں تو جو یہ یہودی ہیں ان کا، اور جو ہندو ہیں اور جو شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ کتنا ان کی محبت ہے. These are the one whom Allah has cursed, and he whom Allah curses, you will never find for him a helper. تو اللہ کی لعنت جو نظر آتی ہے ان کی، وہ کس چیز سے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. اور have they a share in the kingdom, then they would not give the people a speck. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس سلطنت کا کچھ بھی حصہ دے دیتا تو وہ تو ایک لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہیں دیتی. یہ تو بڑا، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. امیجن کریں کہ یہ رزق جو انسان کے ہاتھ میں ہوتا، قبضے میں ہوتا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو کسی کو ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں دیتے. یہ بہت اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہر ایک کو رزق خود ہی دے دیتا ہے. اور are they jealous of people for what Allah has given them of his bounty? But we have already given the family of Ibrahim the book and wisdom and conferred upon them a great kingdom. تو یہودی حسد کرتے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی انسٹیڈ آف بنی اسرائیل، ان کو نبوت دی. تو یہ حسد اور جیلسی تھی، ان کی خواہش یہی تھی کہ وہ جو ہے کہیں مسلمانوں کو جو ہے راستہ جو بھلا دیں. حسد جو ہے نا بہت ہی بری چیز ہوتی ہے بھائی. حسد جو ہے وہ ایسا نیک اعمال کو آپ کو کھاتا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں نا آگ جو ہے کھا جاتی ہے ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو. پہلا جو ہم نے دیکھا جو قتل ہوا دنیا کے اندر، حابیل اور قابیل کا ہم قصہ آگے کریں گے، وہ بھی صرف حسد کی وجہ سے ہوا. تو بھائیوں میں بھی جب حسد ہوتا ہے تو ایک بھائی دوسرے کو قتل بھی کر دیتا ہے.
And some of them believed in it and some of them disbelieved in it, and hell is sufficient as a place for burning. تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ کچھ ان میں سے ایمان لائے کچھ نہیں لائے. اور یہ جو فیوریٹ آیت ہے میری وکفا بجہنم سعیرا, hell is sufficient as well. تبھی انسان بہت غصے کے اندر ہوتے ہیں, جیسے آج کل ہمیں بہت دیکھتے ہیں مسلمانوں کا بیچارہ کیا حال ہوا ہوا ہے. تو یہ کبھی ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ان کو, ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں مگر ایک سارٹ آف ایک مایوسی اور ایک کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس کے اندر یہ جو آیت ہے نا وہ کفا بجہنم, بڑی سودنگ آیت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی تھوڑے دن کی بات ہے, ابھی 10 15 20 زیادہ 100 سال میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں اوپر جو ایپسٹین فائل والے لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے جو جائیں گے تو اپنی قبروں کے اندر, اس کے بعد اللہ جو ہے ان کو جو ہے جیسا جلائے گا. تو یہ بڑی سودنگ ایک فیلنگ انسان کو ہوتی ہے. Indeed, those who disbelieve in our verses, we will drive them into the fire. Every time their skin are burned, we will replace them with another skin so that they may taste the punishment. Indeed, Allah is ever exalted, mighty and wise. تو یہ نہ ختم ہونے والا بھی سزا ہے وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ جو ان کی جلد ہے, جلدی سے سارا انسان کو احساس ہوتا ہے. اگر یہ جلد جل جائے تو پھر انسان کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جلد جو آگ میں جل جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک نئی جلد دے دے گا جو کہ زیادہ سینسیٹیو ہوگی, تو عذاب ان کا جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. But those who believe and do righteous deeds, we will admit them in the gardens beneath which rivers flow. In them they will abide forever, and for them are pure spouses, and we will admit them to deepening shades. تو یہ بیلنس توازن قرآن کا ہے کہ ایک دفعہ پہلے تو جہنم کا خوف دلاتا ہے کہ کیسے جلیں گے وہاں پہ لوگ, اور اس کے بعد پھر جہنم کی آگ کے بارے میں بتاتا ہے, اور پھر ایک شارپ کنٹراسٹ پیش کرتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے نیک کاروں کے لیے, نیکی والوں کے لیے, تاکہ وہ خوش ہو جائیں. ایک بڑی ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, وہ اگر گناہ سے دور رہ رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں کہ یہ مشکلات جو ہیں تمہاری پوری ہو جائیں گی اور پھر تم اتنے خوبصورت جگہ پہ پہنچ جاؤ گے. Indeed, إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. Indeed, Allah commands you to return the deposits to their owners, and when you judge between people, to judge with justice. Excellent is that which Allah instructs you. Indeed, Allah is hearing and seeing. تو امانت کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت جو ہے ان کے جو مالک ہیں ان کو پہنچا دو, اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. تو امانت کا سپرد کر دینا جس کی وہ چیز تھی, یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ بتایا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ جس نے کہ اپنا یعنی کہ اپنا ٹرسٹ نہیں فلفل کیا, یعنی کہ جس کو کہ امانت دی گئی ہو اس کو نہیں کہ اس کا تو کوئی ایمان نہیں, اور جس نے اپنا کوئی وعدہ نہیں پورا کیا تو اس کا تو کوئی دین نہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں, وعدے پورے کرنا اور اگر کسی نے امانت دی ہوئی ہے تو اس امانت کو واپس کرنا, یہ دین کا بہت بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے, بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے. تو یہ امانت جو ہے, اور امانت ہر چیز میں ہوتی ہے, صرف مال و دولت میں نہیں کہ ہم نے کسی کو مال و دولت دیا. کئی دفعہ لوگ آپ سے آ کے کچھ کنسلٹ کرتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں, آپ کو رازدار بتاتے ہیں, اپنی کوئی چیز بتاتے ہیں, اپنا کوئی دکھ بتاتے ہیں, کوئی خوشی بتاتے ہیں, تو آپ اس کے ٹرسٹی ہو جاتے ہیں اس چیز کی. وہ بھی آپ کے لیے امانت ہے, اس کو بھی کنفائڈ کرنا ضروری ہو. یہ بریچ آف ٹرسٹ ہوگا کہ آپ کو آ کے کوئی چیز بتائیں اور آپ جا کے پھر سارے لوگوں کے اندر وہ چیز پھیلا دیں. یہ بھی امانت کی ایک خیانت جو ہے نا, ایک طریقہ خیانت کرنے کا. او یو ہو بلیو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. O you who believe, obey Allah and obey the messenger and those in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah and the messenger. If you believe in Allah and the last day, that is better and best in result. تو یہاں پہ جو آیت اشارہ کر رہی ہے, almost like a political system of Islam. Obedience کا جو سسٹم ہے نا, یہ جو سیاسی سسٹم ہے گورننس کا اسلامک سوسائٹی کے اندر, سب سے پہلے تو چیز فارموسٹ یہ کہ آپ حقیقی اتھارٹی جو ہے نا, اقتدار, وہ تو صرف اللہ کا ہے. وہی سپریم قانون ساز ہے, جو اللہ نے قانون بنا دی ہے, ان کے اگینسٹ سمجھا نہیں سکتے. اور دوسری جو چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ پھر تمہاری وفاداری اور اطاعت جو ہونی چاہیے اللہ کے بعد جو ہے وہ ہونی چاہیے اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی اطاعت اور وفاداری ہونی چاہیے. تو پہلے اللہ کے ساتھ اس کی اطاعت وفاداری یہ اگنالج کرنا کہ, اور دوسرا پھر اللہ کے نبی کی وفاداری اور اطاعت جو ہے اس کو قبول کرنا. یہ عملی شکل ہے اللہ کی اوبیڈینس کی. اس کے بعد اتھارٹی جو ہے, وفاداری ہماری کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ جس کو اقتدار دیا ہم پہ
یعنی کہ جو دنیا کے اندر ہمارے سربراہ ہیں ان کے اوپر ان کی جو ہے نا وفاداری ہم پہ لازم ہے. یہ وفاداری انلیس کہ وہ ہمارے جو سربراہ ہیں وہ میں ایسا کوئی حکم دیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی حکم دیں تو یہ اوبلیگیٹری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. ایک حدیث آتی ہے اور یہ بھی مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، یہ لازم ہے مسلمان کے اوپر وہ سنیں اور وہ جو کہنا مانے ان کا جو کہ جن کو کہ اختیار دیا گیا ہے اس کے اوپر. یعنی کہ ہمارے جو سربراہ ہیں ان کے اوپر ہمیں جو اختیار ہے ان کی ہم بات سنیں اور ان کی بات مانیں. ویدر وی لائک، یا تو چاہے وہ آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، جب تک کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو. اگر تو وہ گناہ کا کام کہیں تو پھر نہ ان کی بات سنو اور نہ ان کے آرڈر کو اوبے کرو. تو یہ امپورٹنٹ ہے مسلمان جو ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر. ہمارے ہاں یہ کوئی اسلام کے اندر کوئی قانون کو توڑنا اور اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بنانا اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ جو ڈس اوبیڈینس ہم شو کرتے ہیں نا اپنا یہاں پہ کانسٹنٹلی، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے تو لازم ہے. اگر آپ کو سربراہ نہیں پسند تو اوبیسلی آپ کہیں اور چلے جائیں، مطلب کسی اور ملک کے اندر چلے جائیں. بٹ امپورٹنٹ از جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کے قانون جو ہیں وہ لازم ہے مسلمان پہ کہ ان کو مانیں. یہ ہم ایز اے مسلم ہم یہ توڑ نہیں سکتے کہ یہ حکم ہم نہیں مانیں گے، ہم ٹریفک کا لا نہیں مانیں گے، یہ لا نہیں مانیں. یہ لازم ہے کہ ہم ان حکموں کو مانیں. Have you not seen those who claim to believe in what has been revealed to you and that which has been revealed before you? They desire to go for judgment, to false deities, meaning judgment in their dispute to false deities, though they were commanded to reject them, and Shaitan desires to mislead them far away. دیکھیے مسلمان کا اگر کوئی جھگڑا، ایک یہ جو آیت آئی تھی ایک مسلمان اور ایک یہودی کا ایک جھگڑا تھا مدینہ کے اندر، اور یہ جو تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش ہوا آربیٹریشن کے لیے، مفاہمت کے لیے پروفٹ کے پاس آیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور پھر جو ڈیسیشن کیا وہ کس کے فیور میں تھا؟ وہ یہودی کے فیور میں تھا. تو جو مسلمان تھا اس نے کہا یہ ڈیسیشن مجھے نامنظور ہے. مسلمان تھا، کہتا ہے یہ ڈیسیشن مجھے نامنظور. اینڈ دس از وائی اس کا پھر اوبیچ جو اس کا ہوا وہ حضرت عمر کے پاس گیا، اور وہ جو آگے چیزیں وہ تو یہ لمبا قصہ ہے. بٹ یہی چیز ہے کہ یہ اگر ہم فیصلہ جو ہے کسی کے، ہم اسلامی جو فیصلے ان کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے اور ہم کسی اور فیصلے کے اوپر جاتے ہیں، تو یہ تو بالکل اسلام کے ساتھ بغاوت اور اسلام کے ساتھ غداری ہے. اور یہ تو ایک علامت ہے ایک منافق ہونے کی کہ وہ جو ہے اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کرے اور اس کے پیغمبر کے حکم کو ریجیکٹ کرے اپنے پرسنل لاس کو بچانے کے لیے. اینڈ وین اٹ از سیڈ ٹو دیم، اور یہ میں بتا رہا ہوں، یہ جو حکم ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہاں پہ؟ جب کہ یہ لوگ اپنی وراثت کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی اس کے ساتھ نہیں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، ہم نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا، وہ کافی ہے، جو جہیز اس کو دے دیا وہ کافی ہے، اب ہم اس کو اپنے وراثت کے اندر نہیں وہ کریں گے. ان سے کہو یہ تو شریعت کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو انگلش لا جو ہے اس کے حساب سے اپنی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، ہم یہ شریعہ والی جو وراثت کے حکم ہے اس کو نہیں مانتے. تو ایگزیکٹلی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کے جو فیصلے ہیں قرآن کے نہ مانیں، تو یہی چیز ہوتی ہے. And when it is said to them, come to what Allah has revealed and to the messenger, you will see the hypocrites turning away from you in aversion. تو منافق جو تھے وہ تو obviously وہ مقدمے لے کے آتے تھے پروفٹ کے سامنے، اور وہ چاہتے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق کے اندر ہو، اور اگر ان کے خلاف ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو جو جاہلی قانون ہے اس کے اندر اس مقدمے کو لے کے جائیں گے. تو قرآن یہی کہتے ہیں کہ آؤٹ ورڈلی تو یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر یہ کہ جو ہے یہ اس پہ ایمان لے کے نہیں آئے. Then when misfortune falls on them on account of what their hands have sinned before, then they would come to you swearing by Allah, we meant no more than a good and reconciliation. جب مشکل آتی ہے اور اپنے اعمال اور اپنے رویے کی وجہ سے ان منافقوں کو، تو پھر وہ اپنی مخلص اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اور جھوٹے طریقے کے اوپر جو ہے وہ آ کے کہتے ہیں ہمارا ارادہ تو یہ تھا، ہماری نیت یہ تھی. تو یہ قرآن پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، these are the ones of whom Allah knows what is in their hearts, so keep clear of them, admonish them and speak with them what impacts their soul. منافق سے کیسے ڈیل کرے انسان، یہ آیت 63 ہمیں بتاتی ہے. اللہ جو ہے نا یہ کوڈ لے کر دیتا ہے کہ منافق، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی اگر ہم کسی کو منافق کہیں نہیں،
یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ تو یہ فیصلہ جو یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے کہ ہم میں سے کون جو ہے وہ مومن ہے اور کون ہم میں سے منافق ہے، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے. بٹ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا دوگلی بات کرتا ہے تو قرآن کیا کہتے ہیں ان کو کس طریقے سے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرو. نمبر 1 تم ان سے دور رہو. نمبر 2 ان کو نصیحت کرو. نمبر 3 ان کو ایسی بات کرو کہ جو کہ ان کے دل پہ اثر کرے. دس از دا وے ٹو ڈیل ود پیپل. اس طرح سے یعنی کہ یہ ہماری جو اپنی فور بیئرنس ان کو شو کرنے کے لیے محتاط ان سے رہنا چاہیے اور ان سے ایسی بات کرنی چاہیے جس سے کہ ان کے دل اور ان کے روح کے اوپر اثر ہو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. And we did not send any messenger but that he should be obeyed by Allah's permission. If they had, when they wronged themselves, come to you and asked for forgiveness of Allah and His Messenger and asked forgiveness, and you asked forgiveness for them, they would have found Allah most forgiving and merciful. تو یہ مقصد یہاں پہ بتا دیا ہے کہ اللہ نے رسول کو کیوں بھیجا. بھیجنے کا کیا مقصد تھا کہ ہم نے کس رسول کو بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی اجازت سے، اللہ کی پرمیشن سے اس کی اطاعت ہے. تو مقصد جو ہے رسول کے بھیجنے کا وہ تو یہی ہے نا کہ انسان کو آ کے مسلمانوں کو آ کے یہ جو ہے وہ سکھائے کس طرح اپنی زندگیوں کو گزارے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ تو رتبہ جو میسنجر کا ہے وہ یہاں پہ دیکھیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ جو ہے نا وہ اس لیے صرف نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں بلکہ ان کا صرف میرلی ہم ان کو یہ کہیں کہ اللہ کا رسول ہے دیٹس اٹ نہیں. ان کا جو رتبہ ہے اس لیے وہ ضروری ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے ہر چیز کے اندر. پروفٹ کی جو اطاعت ہے وہ بڑی وہ ہے نا ضروری ہے، جیسی یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے. نو بائی یور رب they would not believe until they make you a judge of what is disputed with them and then find within themselves no disliking of that which you decide and submit with full submission. تو اللہ کہتا ہے سو تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ جو ہے کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہیں ایمان والی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ فیصلہ نہ کریں تنازعوں کے اندر بٹوین یو، اور پھر جو بھی حکم ہو اس کے اوپر جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے نا وہ خوشی سے اس کو قبول کر لیں. تو یہ ایک چیز قرآن ریپیٹڈلی اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ جو ہے نا آپ دیکھیں قرآن کے اندر بار بار آئے گا. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. And if we had decreed upon them, lay down your lives or leave your homes, they would not have done it except a few of them. But if they had done what they had been instructed, it would have been better for them and firmer position. اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان سے کوئی قربانی مانگتا تو وہ جو ہے وہ اس کو کبھی بھی نہیں کرتے، یعنی کہ اس کا جو ہے اس کو جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑو یا اپنی زندگیوں کو تم اللہ کی راہ میں کرو تو کبھی بھی ان میں سے نہیں کرتے سوائے ان میں سے تھوڑے سے. یہ ان کو پتا. یہ جو بیسکلی ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ یہ کرتے جیسا ان کو حکم دیا گیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایک بہت ہی یعنی کہ they would have been in وہ بہتر پوزیشن میں ہوتی. یہ جو ہے نا علاج ہے بیماری جو ہے نا نفاق کی جو بیماری اس کا علاج یہاں پہ دیا گیا ہے. And then we would have given from ourselves a great reward. تو ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اس راہ میں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ and then we would give them from ourselves a great reward. ان کو ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور ان کو ایک بہت بڑا اجر دیتا ہے. And we would guide them to the straight path. تو سب سے بڑا انعام تو ان کو کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. And whoever obeys Allah and His Messenger, they are with those on whom Allah has shown favor of the prophets and the truthful and the martyrs and the righteous, and what a good company they are in. تو یہ ایک مقام ہے قرآن کا جہاں پہ آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ زور کس کے اوپر ہے کہ تم نبی کی اطاعت کرو. اس کی اطاعت کے اوپر سب سے زیادہ قرآن میں اس آیت کے اندر زور ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے کہ اللہ ان کو کیا انعام دے گا کہ ان کو سچوں کے ساتھ، ان کو شہیدوں کے ساتھ، ان کو نیکوں کو کاروں کے ساتھ رکھے گا. یہ انعام ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے کا اور اس کے نبی کی اطاعت کرنے کا کہ انسان اتنی اچھی کمپنی کے اندر ہوگا. ذالک فضل من اللہ وکفی باللہ علیما. اینڈ دیٹ از اے باؤنٹی فرام اللہ اینڈ سفیشینٹ از اللہ ایز اے نور. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر احسان ہوگا اور کہ وہ ایسی اچھی نیک لوگوں کی کمپنی کے اندر ہوں گے اور اللہ کی پھر ان پہ رحمت ہوگی، دنیا کے اندر بھی رحمت ہوگی اور آخرت کے اندر بھی رحمت ہوگی. تو یہاں پہ ہم آ کے آج رکتے ہیں. جو ہمارے آج کے کی ٹیک اویز ہیں جو ہم نے کل اور آج دیکھا تھا، ایک تو ہم نے
کل جو وراثت کے جو دیکھے قانون جو دیکھا، اس میں یہ دیکھا کہ بھئی مرد کا بھی ایک حصہ ہے، عورت کا بھی ایک حصہ ہے، اور جو یعنی حقوق اور پریولیجز ہیں، یعنی کہ اعلیٰ اور گھٹیا جو ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اللہ کے نزدیک دونوں کی ایک ہی پریولیجز ہیں، دونوں کا ایک ہی حقوق ہیں، اور مگر مختلف رولز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ذمہ داری تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے ان کے اندر جو ان کی اللہ تعالیٰ جو ان کو حقوق دیتا ہے، اس میں بھی اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی اچھی ازواجی زندگی کے لیے کہ اس کے لیے بڑا لازم ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک فیملی کا سٹرکچر ہے اس کے بارے میں دیکھا۔ پھر ہم نے وراثت کے قانون کو سمجھا، اور یہ بھی سمجھا کہ وراثت کا قانون جو ہے یہ ایک فرض ہے، اور اگر کوئی وراثت کے اندر ناانصافی کرتا ہے تو یہ ایک یعنی کہ ایک کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے، اور وراثت جو ہے وہ ہمارے جو امیجیٹ جو کہتے ہیں نا ریلیشن شپ ہیں اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ آپ وراثت کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں ڈیلے کریں گے، اتنی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ پرابلمز ہوتی ہیں، اور وراثت کے اندر یہی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد آج ہم نے جو دیکھا اس میں یہی شادی شدہ جو عورت ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا، اس کو یہ حرام ہے، تو اس کو بہت ضروری ہے۔ پھر جب انسان نکاح کرے اس میں مہر دینا یہ لازم ہے، اس کو بہت ضروری ہے۔ پھر ہم نے جو ایک آیت دیکھی وہ تھی کہ شوہر جو ہے، مرد جو ہے ایز اے شوہر وہ قوام ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ اس کی عزت کریں، اس کا کہنا مانیں، وہ بہت ضروری ہے۔ پھر آخر کی جو ہم نے آیت دیکھی ہے یہ کہ حقوق، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حقوق دو، پھر حقوق العباد دو، اور حقوق العباد کے اندر خاص طور کے اندر جو ہے رائٹس آف پیرنٹس جو ہے وہ بہت ہی بار بار سٹریس کرے گا قرآن کہ یہ جو ہے ان کو اگنور نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد آخر کے اندر جو ہم نے یہ دیکھی نا کہ یہ لازم ہے مسلمان کے اوپر کہ وہ جو ہے وہ کہنا مانے، پہلے اللہ کا، پھر اللہ کے نبی کا، پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اختیار دیا ہے جو ہمارے سربراہ ہیں، چاہے ہمیں پسند ہو یا ہمیں ناپسند ہو، مگر یہ مسلمان جو ہے ہی از ناٹ پرمیٹڈ کہ وہ جو ہے بغاوت کرے یا قانون کو توڑے۔ اس کو ہم نے دیکھا، اور آخر کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ مقصد جو ہے نبی کو بھیجنے کا، وہ مقصد تو یہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، یہی پرپز ہے۔ تو یہاں پہ ہم آ کے آج رکتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔